حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پارٹ 2 ہم یہاں پہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم پہنچے تھے جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کیا۔ شہر کے اس ٹائم پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر لے چلے گا۔ یعنی جب مدین پہنچے تو اس کے کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے۔ مدین یہ قبیلے کا نام تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک نسبی تعلق بھی تھا، اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن و مبس بھی تھا۔ آگے شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی میں بیان کروں گی اس میں چل کے اگلی ایپیسوڈز میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگیں کہ جب تک چرواہے لوٹ نہیں جاتے ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھی عمر کے ہیں۔ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلایا اور پھر سائی کی طرف ہٹ گئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتار دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جی، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ باپ نے بچیوں سے پوچھا، تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی؟ جس پر بچیوں نے بتایا کہ جس کنویں سے مطلب ہم پانی بھر کر لائے، اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے 10 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پتھر اکیلے ہی اٹھا لیا اور پھر بعد میں رکھ دیا۔ اس طرح جب میں اس کو بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی تو چونکہ راستے کا علم مجھے ہی تھا، میں آگے آگے چل رہی تھی اور یہ پیچھے پیچھے، لیکن ہوا سے میری چادر اڑ جاتی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ تو پیچھے چل، میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے جسم کے کسی حصے پر نہ پڑے، راستے کی نشاندہی کے لیے پیچھے سے پتھر کنکری مار دیا کر۔ اس بزرگ نے کہا، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر نہ ہوں یا کوئی انگارہ آگ کا لے آؤں تاکہ تم سیک لو۔ پس جب وہ وہاں پہنچے تو درخت کے کنارے سے آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے بڑھ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے رو کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ اب آگے کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کیسے فرعون کے دربار تک پہنچے، اس کو میں اپنے نیکسٹ پارٹ میں جو ہے وہ کنٹینیو کرتی ہوں انشاءاللہ۔